تعلیم سنتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اللہ پر ایمان لاوے یعنی اس کی ذات و صفات پر، نمبر 2، اور آخرت کے دن پر، نمبر 3، اور فرشتوں کے وجوہ پر، نمبر 4، اور کتابوں پر، 5، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، 6، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، 7، اور تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، 8، اور گواہی دے تو اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، 9، ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیا وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو تو یہ مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام کرنا مراد یہ ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں وارد ہے، ترجمہ یعنی جماعت میں صفوں کا ہموار کرنا کہ کسی قسم کی کچی یا درمیان میں خلا نہ رہے، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ نمبر 10، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 11، اور رمضان کے روزے رکھے۔ 12، اگر مال ہو تو حج کرے یعنی اگر جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج کرے، چونکہ اکثر معنی مال ہی ہوتا ہے اس لیے اسی کو ذکر فرما دیا، ورنہ مقصود یہ ہے کہ حج کے شرائط پائے جاتے ہو تو حج کرے۔ نمبر 13، 12 رکعت سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے۔ اس کی تفصیل دوسری روایت میں اس طرح آئی ہے کہ صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت ہو گئی سنت مؤکدہ۔ نمبر 14، وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے چونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو تاکیدی لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 15، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ نمبر 14، اور والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 17، اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھاوے یعنی اگر کسی وجہ سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے تو ذائقہ نہیں۔ نمبر 18، اور شراب نہ پیے۔ 19، زنا نہ کرے۔ نمبر 20، جھوٹی قسم نہ کھاوے۔ 21، جھوٹی گواہی نہ دے۔ 22، خواہشات نفسانی پر عمل نہ کرے۔ 23، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائے، اسی طرح عفیف مرد کو بھی۔ نمبر 25، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھیے۔ نمبر 26، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 27، تمام شائعوں میں شرک نہ ہو۔ 28، کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ڈھونکنا مت کہو، لیکن تعین کی غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ نمبر 29، کسی کا مذاق مت اڑا۔ نمبر 30، نامسلمان کے درمیان چغل خوری کر۔ نمبر 31، ہر حال میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ نمبر 23، بلا اور مصیبت پر صبر کر۔ نمبر 33، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو۔ نمبر 34، اعزاء سے قطع تعلق مت کر۔ نمبر 35، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ نمبر 36، اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر۔ نمبر 37، سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان الفاظ کا اکثر ورد رکھا کر۔ نمبر 38، جمعہ اور عید میں حاضری مت چھوڑو۔
نمبر 39، اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ڈلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ نمبر 40، وہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑو۔ پھر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شان و تقدس اس کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حق سبحانہ و تقدس ہماری سیئات درگزر فرما کر اپنے نیک بندوں میں محض اپنے لطف سے شامل فرمائیے تو اس کی کریمی شان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ پڑھنے والے حضرات سے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ استدعا ہے کہ دعائے خیر سے اس سیاہ کار کی بھی دستگیری فرما دے۔ تو آپ سب لوگوں نے یہ 40 حدیث سنے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے پڑھنے اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق دی۔ محض اللہ پاک کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں تک یہ حدیثیں کیسے پہنچی؟ اللہ پاک ہی کی رضامندی کے ساتھ، اللہ پاک کی ہی توفیق کے ساتھ آپ لوگوں تک یہ حدیثیں پہنچی، تو اس پر الحمدللہ کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور دل میں اس کے یاد کرنے کی بھی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پہلے مجھ سیاہ کار کو اسے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اس کا کیا اجر ہے۔ جو بندہ ان 40 حدیثوں کو یاد کرے، کتنا بڑا عظیم اجر ہے کہ اس کا حشر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا جو بالکل گناہوں سے معصوم تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہمارے نبی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور علماء کے ساتھ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے ان 40 حدیثوں کے یاد کرنے پر۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق اور سچ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ پاک بھرپور ہمیں یہ 40 حدیث یاد کرنے کا توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جب دنیا سے آنکھ بند ہوگی پھر یہ لمحہ ہمیں ضرور یاد آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ ان 40 حدیثیں یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگا اور اس پر کیا ملا، اور جن بھائیوں کو اس پر کیا ملا اور ان کو ہم لوگ دیکھیں گے تو پھر اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا، پھر ہمیں اس ٹائم کا پتہ چلے گا دنیا کی زندگی بہت عارضی اور بہت قیمتی ہے۔ جو بندہ اسے قیمتی کرے کیونکہ اس سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پاک مجھ سیاہ کار کو بھی یہ 40 حدیثیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مثلاً ان 40 حدیثوں کو یاد کرنے پر یہ ملتا ہے۔ ہم سالوں کیا چیزیں یاد نہیں کرتے، کیا سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، ٹینسز سیکھتے ہیں، ورب سیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کیا نہیں سیکھتے۔ بس شیطان اس سے ہم لوگوں کو غافل کر دیتا ہے کہ ابھی یہ سیکھو گے، نہیں سیکھا جائے گا، اس میں ہے کیا اتنا سخت جو نہیں سیکھا جائے گا۔ 40 حدیثیں ہے، اللہ پاک ہمیں اسے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق، پہلے اللہ پاک مجھے اسے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے آپ حضرات کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دیا کہ اس پر کیا ملتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، یہ تو ابھی ادھر پتہ نہیں چلے گا، جب غائبی آنکھ کھلے گی، حقیقی آنکھ کھلے گی، تب اس چیز کا پتہ ہمیں چلے گا۔ تو اللہ پاک ہمارا حشر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کرائے۔ بے شک حدیث میں یہ بھی آیا ہے جس قوم کی مشابہت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ پاک سے پھر درخواست ہے، پہلے اللہ پاک مجھے ان 40 حدیثوں کی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 40 حدیثیں آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ پہلے تو میں نے اپنے چینل پر بھی یہ سارے 40 کے 40 سنا دیے ہیں، آپ لوگ میرے ویڈیو سے بھی سیکھ سکتے ہو، اپنے اور مسلمان بھائی کو سکھاؤ تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور اجر عظیم ملے گا۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا، تو یہ آپ لوگوں کو کتاب فضائل اعمال
مضمون فضائل قرآن، صفحہ نمبر 84، عربی میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے، آپ حضرات چیک کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔